میں اور آپ جب مسجد نبوی جاتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جاتے ہیں، تو ہماری ملاقات ایک نگاہوں کی ملاقات، ایک مقام کی ملاقات، یعنی ہم بھی اسی مقام پر ہوتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی وجہ سے وہاں پر موجود دو اور شخصیات سے بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے اور دوسری شخصیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جاتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو اسی روضہ میں موجود ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی روضے میں موجود ہیں، اسی حجرہ عائشہ میں موجود ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں تھوڑا سا اسی پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک دور میں دعا مانگا کرتے تھے۔ عموماً ان کی یہ دعا ہوتی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور میری موت جو ہے، میری قبر جو ہے، وہ اپنے رسول کے دیار میں یعنی مدینہ منورہ میں بنا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعا ہے۔ لاجیکلی آپ سوچیں تو آپ کو جہاد کے لیے اور شہادت کے لیے محاذوں پر جانا ہوگا، آپ جا کر باہر لڑیں، سرحدوں پر لڑیں، اور پھر جہاں مسلمان مجاہدین صحابہ شہید ہو جاتے تھے تو انہیں وہیں پر دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ دعا بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک لاڈ ہے، ایک پیار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک مان کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بڑا تعلق ہو، بڑا خوبصورت تعلق ہو۔ اللہ شہادت کی موت بھی دے دے، اللہ قبر بھی اپنے رسول کے دیار میں دے دے، بہت بڑی دعا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا بھی سنی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی خلافت سنبھل نہیں سکی، حضرت عمر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، حسن شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو پھر یہ شہادتوں کی ایک لائن لگ گئی ہے، یہ باب اور دروازہ بند نہیں ہوا۔ وہ جس طرح ایک اور صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے، ایک طرف جو ہے وہ فتنے ہیں، ایک طرف بڑے بڑے سمندر کی موجوں کی طرح کے فتنے ہیں، اور ایک درمیان میں دروازہ ہے، اور دوسری طرف مسلم امہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہوگی کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا اور مسلم امہ میں وہ فتنے داخل ہو جائیں گے۔ تو وہ دروازہ کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں۔ یہ دروازہ، پھر یہ بھی پوچھا گیا ان سے کہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا، کہ دروازہ کھل جائے تو وہ بند بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا وہ دروازہ ٹوٹے گا۔ وہ دروازہ پھر ٹوٹا، ابو لولو مجوسی نے فجر کے وقت خنجر چلایا، حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے، اور پھر مسلمانوں میں فتنے داخل ہوئے۔ اگلا خلیفہ بھی شہید ہوا مسلمانوں کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اگلے خلیفہ بھی شہید ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت حسن بھی شہید ہوئے، ان کے بعد حضرت حسین بھی شہید ہوئے۔ تو یہ ایک جو سلسلہ تھا شہادتوں کا، اور اس کے بعد مسلم امہ میں داخل ہونے والے فتنوں کا، پھر کیا کیا نہیں ہوا۔ جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، مسلمان آپس میں لڑے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ اس موضوع پر میں زیادہ بات نہیں کیا کرتا، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ مشاجرات صحابہ میں کہیں ہم سے موضوع ڈاما ڈول ہو جائے تو ہمارا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ پتہ نہیں لوگ کس طرح دیدہ دلیری سے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی غلط تھے، کوئی کہتے ہیں حضرت معاویہ غلط تھے، کوئی کہتے ہیں سیدہ عائشہ غلط تھیں۔ ہمارا یہ مقام ہی نہیں ہے، منصب ہی نہیں ہے، ہماری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کر سکیں کہ معاویہ غلط تھے، علی غلط تھے، یا سیدہ عائشہ غلط تھیں، یا کوئی اور صحابی غلط ہے۔ ہم نے تو قرآن و سنت میں جو کچھ آیا ہے اس کو ماننا ہے، اور یہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو ہماری کیا اوقات ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں اپنا فلسفہ جھاڑیں اور اپنی باتیں کریں؟ ہماری یہ اوقات نہیں ہے، ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرکیف میں جو بات کر رہا ہوں وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی کر رہا ہوں کہ اللہ شہادت کی موت دے اپنے راستے میں، قبر دے اپنے رسول کے دیار میں۔ تو ابو لولو مجوسی نے فجر کی نماز میں، اب یہ تواریخ کا بھی تھوڑا سا فرق ہے، 25 ذی الحج بھی ہے، 28 ذی الحج بھی ہے، یکم محرم الحرام بھی ہے، تو اس دوران ان کو خنجر لگا
ابو لولو مجوسی نے خنجر مارا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سے کچھ دیر قبل اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس کہ آپ کے حجرہ مبارک میں جو تھوڑی سی جگہ باقی ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کی قبر مبارک ہے، کچھ جگہ باقی ہے، اگر سیدہ عائشہ اجازت دیں تو مجھے وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے کہ ابا جی کو خنجر لگا، آپ کی اطلاع میں ہے، آپ جانتی ہیں وہ زخمی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جگہ آپ انہیں دے دیں تو وہاں ان کو ہم ان کی وفات کے بعد دفن کر دیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں اور روتے ہوئے فرماتی ہیں کہ عمر وہ ہیں جن کی رائے پر قرآن آتا تھا، عمر وہ ہیں جن کی رائے پر اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے جبریل امین کو آیات دے کے بھیجتے تھے۔ آج عمر کا پیغام میرے دروازے پہ آیا ہے تو میں خالی نہیں لوٹا سکتی، جاؤ جب عمر فوت ہو جائیں تو وہاں پر ان کو دفن کر دینا، عائشہ کو عام کسی قبرستان میں دفن کر دینا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کتنا مبارک گھرانے تھے، کتنے مبارک لوگ تھے یہ، کتنے عظیم الشان لوگ تھے یہ، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے سے الفت کرنے والے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ حضرت علی کے وہ کلمات، سبحان اللہ، جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا روضہ مبارک میں تو حضرت علی نے آ کے وہ تاریخی کلمات فرمائے، کہا مجھے پورا یقین تھا کہ آپ انہی دو اصحاب کے ساتھ دفن ہوں گے۔ میں نے ایک بار نہیں کئی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں چلا ابو بکر و عمر چلے، میں بیٹھا ابو بکر و عمر بیٹھے، میں نے کھایا ابو بکر و عمر نے کھایا، میں سویا ابو بکر و عمر سویا۔ تو میں نے کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مقام پر حضور کی قبر ہو، اسی مقام پر ابو بکر کی قبر ہو، اور اسی مقام پر پھر عمر بن خطاب کی قبر نہ بنے؟ عمر بن خطاب کی قبر بھی یہیں بننی تھی۔ ایسا محبت کرنے والے لوگ، ایسا پیار کرنے والے لوگ، ایسی الفت رکھنے والے لوگ، ایسے کلمات رکھنے والے لوگ، میں کیسے مان جاؤں تاریخ کو، تبری کو اور ان بعد کے لکھنے والوں کو کہ یہ آپس میں متحارب تھے، یہ آپس میں بغض رکھتے تھے، یہ آپس میں اناد تھا ان کا، آپس میں لڑائیاں تھیں، آپس میں ان کے اختلافات تھے۔ میں کیسے مان جاؤں کہ یہ محبتوں کا گہوارہ اور حضور اکرم کے پروردہ لوگ، حضور اکرم کے پالے ہوئے، پرورش کیے ہوئے لوگ، یہ کس طرح آپس میں لڑ سکتے ہیں؟ یہ قطعاً غلط باتیں ہیں۔ کچھ مقامات پر نشیب و فراز آئے، اختلافات ہوئے، لیکن یہ آپس میں محبت کرنے والے، یہ سوئے بھی ساتھ ہیں، یہ اٹھیں گے بھی ساتھ۔ اور آپ جب روضہ اقدس پر جائیں گے، پوری دنیا کا مسلمان جب روضہ اقدس پر آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ کے روضہ کی زیارت کے لیے، آپ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے، وہ ابو بکر پر درود پڑھ کے جائے گا، وہ عمر بن خطاب پر درود پڑھ کے جائے گا، وہ آل بیت اطہار پر درود پڑھ کے جائے گا۔ تو یہ خوبصورت گھرانہ، یہ خوبصورت تعلق، یہ خوبصورت رشتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لاڈ، یہ پیار اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ تیرے راستے میں شہادت چاہیے، یہ دعا بھی پوری ہوئی، اور تیرے رسول کے دیار میں قبر چاہیے، یہ دعا بھی پوری ہوئی۔ دیار بھی ملا، مسجد نبوی کا قرب بھی ملا، روضہ اقدس بھی ملا، وہ حجرہ مبارک بھی ملا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، اور حضرت عائشہ کی اجازت سے وہاں پر انہیں دفن کیا گیا۔ تو یہ منفرد اعزاز ہے، منفرد دعا ہے۔ باقی ان کی شخصیت ہے، وہ قادسیہ کے فاتح تھے، وہ مسلمانوں کے ہیرو تھے، وہ بدر کے ہیرو تھے، وہ احد کے ہیرو تھے، وہ خندق کے ہیرو تھے۔ ہر مقام پر رسول اللہ کے ساتھ غیرت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، اور پھر آراء ان کی آتی تھی، رائے ان کی آتی تھی، بات ان کی آتی تھی، اللہ آسمان سے اس رائے میں شامل ہو جاتے تھے، جبریل امین کو قرآن دے کے بھیجتے تھے۔ 3 سے زیادہ آیات ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر آئی، یعنی ازواج مطہرات کے پردے والی آیت، بدر کے قیدیوں والی آیت، اور منافق کے جنازے والی آیت حضرت عمر بن خطاب کی رائے پر آئی۔